کہ صاحب ہمیں جو ہوا ہے اس کو تو چھوڑ دو، اب ہم تمہارا اتباع ضرور کریں گے، اطاعت کریں گے، اور ہمارے اس وعدے کی بنا پہ اس میں سے ہمیں حصہ دے دو۔ ہماری توبہ تو ہوتی ہے زبان سے یہ کچھ کہہ دینا کہ ہاں صاحب بھول ہو گئی ہماری، یا اللہ میری توبہ، یا میری توبہ، تاکہ اس میں سے کچھ حصہ مل جائے ہمیں۔ وہ جنت کی نوما جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اتنا کہنے سے مل جائے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہتا ہم نے قانون بتایا ہے کہ کیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ سیئات جو ہیں ان کا ازالہ حسنات کا پلڑا جھکے گا تو ہوگا، یہ ہمارا قانون مکافات عمل ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے وہ غلطیاں کر دی، گناہ کر دیے، جرم کر دیے، اس کی وجہ سے سیئات کا پلڑا جھک گیا ہمارے ہاں کا، تو یہ نہیں کہ اس کے ازالے کا جو کچھ قرآن نے طریقہ بتایا ہے، خدا نے جو قانون بتایا ہے اس کے مطابق یہ کچھ کریں حسنات، تو وہ جو کہ نہیں چاہتے یہ ہے کہ ان کی صرف بات مان لی جائے کہ ہاں صاحب جو کچھ پیچھے ہوا اس کو چھوڑیے، مٹی ڈالیے اس کے اوپر، آئندہ ہم آپ کیا اطاعت کریں گے، اور جو کچھ یہ غنائم وغیرہ ہیں وہ ہمیں بھی دیجیے۔ کہتے ہیں یہ خدا کے قانون کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کے حق میں تبدیل ہو جائے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ کسی کے حق میں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ قانون تو وہی ہوتا ہے قابل احترام جو کسی کے حق کسی وجہ سے جس میں تبدیلی نہ آئے۔ اگر وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس قسم کا جی چاہا بنایا اور جس قسم کا جب جی چاہا اس کو ترمیم کر دی۔ ترمیم کے معنی بدل دینا ہوتا ہے نا اس قانون کو۔ کہتا خدا کے قانون میں یہ نہیں ہوتا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کی مرضی کے مطابق بدل جائے۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، کہا یہ جو خدا نے کہہ دیا تھا نا پہلے ہی کہ تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بنا پہ یہ بات بھی یوں قابل تسلیم نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ پچھلے کی جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو درگزر کیجئے، آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ اتنے سے ہی تمہاری بات مان لی جائے اور ہم کہہ دیں کہ ہاں صاحب مخلصانہ طور پہ تم مومن ہو گئے اور آؤ ہمارے ساتھ۔ کہا یہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ تو اس کے بعد اپنے عمل سے، اپنی روش سے یہ ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ فی الواقعہ جو کچھ ہم کر گزرے تھے اس پہ ہمیں ندامت ہے، آئندہ ایسے کام کر کے دکھاؤ جس سے معلوم ہو جائے کہ فی الواقعہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان اترا ہوا ہے۔ یہ ہے طریقہ، ایسے کرنا ہوگا تمہیں۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، جب تم ان سے یہ کہو گے کہ نہیں اس طرح سے یوں ہی ایک عرضی دے دینے سے تو معافی نہیں مل سکتی، اس کے لیے تو یہ کچھ کرنا ہوگا۔ کہا ہم نے جو کہا تھا نا کہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، تم دیکھو گے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتنی شرطیں ورتیں جو تم ہم پہ عائد کر رہے ہو، اصل میں بات یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے کیوں بن جائے۔ حسد کرتے ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جواب اس کا کسی غصے میں نہیں دیا، گالی نہیں دی، پھٹکارا نہیں ہے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھنا چاہتے نہیں۔ بہت تھوڑے ہیں کہ جو تفقہ سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ کیا بات ان کے خلاف کیا بات کہی ہے، یہ کہی یہی ہے کہ یہ سمجھ سے کام لیتے تو یہ بات ایسی نہ تھی جو سمجھ میں آ نہ سکتی۔ وہ جذباتی باتیں ساری کر کیے چلے جا رہے ہیں، پہلے غلط بیانی، پھر جھوٹے دلائل، پھر منافقت کا پردہ، پھر اس قسم کا وعدہ کہ جی آئندہ ہم یہ کچھ کریں گے۔ یہ جذباتی چیزیں تھیں۔ قرآن دلائل دے رہا ہے کہ نہیں بھائی قانون کی روح سے یہ بات ہے، یہ تو حسنات کا پلڑا ہے جو سیئات کے پلڑے کی
کا ازالہ کر سکے گا؟ بات سمجھنے کی ہے، سوچ لو صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ سمجھ بوجھ سے تو کام نہیں لینا چاہتے، جذباتی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جذباتی طور پہ آپ کے لیے کچھ کہیں، تو آپ بھی جذباتی طور پہ کہہ دیں کہ اچھا چلو جاؤ معاف کر دیا۔ کہیں گے یہ بات یہاں نہیں ہے۔ قانون اسی کا قانون کہلا سکتا ہے عزیزان من جو جذبات سے بلند ہو، جبکہ کوئی قانون انسان کسی بشر کسی انسان کے قلب کے اندر سے نکلے گا، قلب کی رنگینی کا اثر اس میں کسی نہ کسی حد تک آ جائے گا، خواہ ایک فرد ہو، آمریت ہو، خواہ جمہوریت ہو اس قسم کی، خواہ ساری دنیا کے انسان مل کے بھی کیوں نہ قانون بنا دیں، اس میں ان کے اپنے جذبات کی رنگینی کا عکس ضرور آ جائے گا۔ اور یہی ہے بنیادی نقص جو مغرب کی جمہوریت میں ہے۔ اسلام قانون سازی کا حق کسی انسان کو دیتا ہی نہیں ہے، قانون صرف خدا کے بنائے ہوئے دیے ہوئے ہیں، اس میں جذبات کی بات نہیں ہوتی۔ خدا تو جذبات سے بہت بلند ہے نا، اور وہی قانون ہے کہ جو ابدی بھی کہلا سکتا ہے، غیر متبدل کہلا سکتا ہے، مکمل کہلا سکتا ہے، بدل نہیں سکتا، جذبات نہیں اس میں۔ تو قانون کی تو پہلی شرط یہ ہے جذبات کا دخل نہ ہو، اور وہ مرغ بعد نما کی طرح مصلحتوں کے تابع روز بدلتا نہ رہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا علیما۔ ان سے کہو کہ بات بڑی صاف سی ہے، یوں ہی زبانی کچھ کہہ دینے سے اور تسبیحوں پہ یہ توبہ کے ورد کر لینے سے تو یہ بات نہیں بنتی۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ آئندہ آپ دیکھیے گا کہ ہم اطاعت کریں گے اور مقابلہ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو کہنے لگے یہ بات کوئی دور کی نہیں ہے، یہ لڑائیوں کا سلسلہ تو جاری ہے ابھی، اس کے بعد جو جنگ ہوگی اسی میں دیکھ لیجئے گا، آئیے گا۔ اگر تم نے صدق کے دل سے ساتھ دیا، میدان جنگ میں ساتھ گئے، جہاں فروشیوں کا ثبوت دیا آپ نے، تو یہ جو پہلے آپ سے غلطی خطا اور سہو ہو گیا ہے، جسے تم کہتے ہو معافی، اس کی معافی یوں ملے گی، اس کے لیے تو خون کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو دیکھ لیں گے ہم کو، دیر کی بات کیا ہے، چلیے یوں صحیح دیکھیے آپ نے توبہ کے لیے شرط کیا لگائی گئی ہے۔ اور یہ حدیبیہ کی صلح کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی تھی خیبر کی جنگ تھی، جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، بڑی سخت جنگ تھی وہ۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ پھر آخری جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑی، پہلے تو انہیں مدینے سے نکالنا پڑے گا، روز کوئی نہ کوئی سازش، روز کوئی نہ کوئی شرارت نکال کے باہر انہیں مقام تھا وہ خیبر، یہ وہاں بس گئے تھے، وہاں بسا دیا گیا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے بھی سازشیں کرتے تھے، باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جنگ پہ اتر آئے ہوئے تھے، قلعے بنا لیے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلی جنگ جو ہوئی ہے خیبر کی جنگ تھی، وہ آخری جنگ تھی جہاں سے ان کو پھر پورے ملک سے ہی نکال دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے جو اصلاح کے حد سے آگے بڑھ چکی ہوئی ہے، لا علاج ہو چکے ہوئے ہیں مرض اس کے منافقت کے، ملک میں نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ تھا وہ جنگ خیبر جس کے متعلق کہا کہ جنگ آنے والی ہے، ہونے والی ہے، آؤ اس میں شریک ہو۔ اگر وہاں تم نے واقعی اطاعت کی تو پھر تم دیکھو کہ اجرن حسنہ کتنا ملتا ہے تمہیں، اور اگر اسی طرح سے تم پھر گئے جیسا کہ اس سے پہلے پھرا کرتے تھے تو پھر یہ جو تمہارے خلاف سزا ہے پہلے سے بھی زیادہ علم انگیز سزا ہوگی تمہاری جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہاں قرآن ہے نا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اسی طرح سے اگر پیچھے رہ گئے تم تو پھر وہی کچھ کیا جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ کہنے لگا وہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں استثناء نہیں، مریض جو ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں جا سکتے،
لوہے لنگڑے ہیں وہ نہیں جا سکتے، اندھے ہیں وہ نہیں جا سکتے، تو یہ جو